سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ نظرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، اور یہ شکر کے سجدے ہیں یا آیات کی تنزیل ہے، یہ آنکھوں کی ملاحت ہے کہ رخ شب کم خواب، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب۔ اللہ اکبر، یہ کیا مہینہ آ گیا، یعنی کہ رحمت، اور وہ بھی عالمین کے لیے، اور پھر وہ شہر جس کا انتخاب ہوا وہ بھی منورہ ہو گیا۔ خواتین و حضرات اذان من، ہم آج ربیع اول کی خصوصیات بطور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جس شہر میں رہنا ہوا، جہاں آپ نے ہجرت فرمائی، جو کردار آپ نے نبھایا اعلان نبوت سے قبل، اعلان نبوت کے بعد کی ذمہ داریاں، کیا خوبصورت کارنامے، اور پھر ایسی ہستی، ایسے معجزات، اور پھر سیرت ہی ایسی کہ جس کے لیے پوچھا گیا ام المومنین سے کیسے تھے سرکار، تو کہا قرآن ہے نا، کیا نہیں پڑھا؟ ہو با ہو وہی کہتا ہے جو یہ کرتے ہیں، اور جو یہ کرتے ہیں وہی قرآن کہتا ہے۔ گویا سب سے زیادہ بڑا اچھا احسن قصیدہ خود قرآن ہی تو ہے۔ خواتین و حضرات عزیزان من، آج ہم سیرت نبوی کے مختلف پہلو پہ گفتگو کریں گے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف عالم دین ہیں، خاص قربتیں ان کو حاصل ہیں ہمارے ہر دل عزیز مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی، اور اپنی زندگی میں خدمت خلق کا بھی کام کرتے ہیں، مسجد و ممبر محراب سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، اور پھر ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں سیرت پہ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، مولانا عمران جلبانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں کہ جب تحقیق کا حوالہ ہوگا، سند کا ذکر ہوگا، خاص طور سے روایات کو تولنا ہوگا، تو ان کو طلب کیا جائے گا۔ ان سے گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور احسن قرینہ یہ جانتے ہیں، ادب اور اخلاق کی اور صحیح ترجمانی خاص طور سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا عمران جلبانی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس شخصیت کی آمد ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو افضلیت ملی، مقام ملا، اور ایک ایسا درجہ ملا کہ جس میں ہجرت بھی آپ نے فرمائی، رحلت بھی آپ نے فرمائی، اور ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، تو اس کو سیرت سے ذرا جوڑ کے بیان فرمائیے کہ ہم کس نگاہ سے دیکھیں ربیع اول کو۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ آپ محرم میں نہیں آئے، رمضان میں نہیں آئے۔ لوگ کہتے کہ محرم کی برکتوں سے آئے، رمضان کی برکتوں سے آئے، نہیں، بلکہ آپ کی آمد سے مہینے بابرکت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ربیع الاول میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور صبح صادق کا وقت ہے، 4:45 ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے، بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آسمان میں سے ایک بادل آیا، فحملتہ فغشیتہ، اس کو اٹھایا اور آپ کو چھپایا، اور آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اللہ اکبر۔ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کے چکر لگوائیں، لیعرف بسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ سارے عالم کو ان کے نام کا، ان کی ذات کا، ان کے مقام کا علم ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا جائے؟ آتوہ خلق آدم، ان کو آدم کے اخلاق دیے جائے، و معرفت شیس، شیس کی ان کو معرفت دی جائے، و شجاعت نوح، نوح علیہ السلام کی ان کو بہادری دی جائے، اللہ اکبر۔ و خلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ان کو دوستی دی جائے، وسط اسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جائے، و شدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دی جائے، و جہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دیا جائے، و حب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت دی جائے، و وقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دیا جائے، و قلب ایوب،
ایوب علیہ السلام کا ان کو دل دیا جائے، وَلَحْنَ داؤد، داؤد علیہ السلام کی ان کو زبان دی جائے، وَعِصْمَتَ یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دی جائے، وَزُہْدُ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام زہد دیا جائے، وَحُسْنَ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیا جائے، وَأَغْمَيْسَهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، 1,24,000 انبیاء کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، جن کی آمد سے 1,24,000 انبیاء کی صفات 1 گھنٹے میں دی جائیں تو ان کی ساری زندگی پہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا مقام ہے آپ کا، اور یہ ایک زاویہ ہے دیکھنے کا، ظاہر ہے ایک ایسے انسان کو سمجھانے کا کہ جس کو نہیں معلوم کہ حسن کیا کہتے ہیں، حسن کی تعریف کیا ہے، اسے دکھایا کہ رخ یوسف کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دیکھیے گا کہ آپ کو شاید سمجھ آ جائے، ورنہ دوسرا زاویہ تو یہ کہتا ہے کہ ساری نعمتیں آپ سے ہیں اور یہ ساری خاصیتیں آپ سے ہیں اور انبیاء کی فضیلتیں آپ سے ہیں۔ میں مفتی نوید عباسی صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں، خاص طور سے ولادت کے پر نور پر انور موقع کے اوپر وہ کیا لمحات تھے، کیسے آپ کا نام مبارک رکھا گیا اور کس کی تجویز پہ رکھا گیا؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو پوری دنیا میں ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساتیں، چونکہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس کی مبارکباد ہو، اس لیے کہ ربیع الاول وہ پہلی بہار ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کائنات کو جو بہاریں عطا کرنی تھی اس شخصیت کو بھیجا جس کی وجہ سے بہاریں عطا کی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جس ماحول میں ہوئی، آپ ذرا دیکھیے، سوچئے کہ گھٹا کوپ اندھیرے ہیں، کفر اور شرک اپنی پوری طاقت کے ساتھ پنجے گھاڑے ہوئے ہے، اور رات بالکل سیاہ ہے اور روشنی کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ کسی نے کہا کہ جب تاریکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر روشنی آیا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کے بعد خاتم النبیین بنا کر اپنے نبی کو بھیجا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے خود ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت عثمان بن عاص خود اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وقت ولادت ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ان کے گھر میں ہوتی ہے، اور ہمارے پاس روایات میں بکثرت یہ بات آئی ہے کہ اس موقع پر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے پورے مکہ کو روشن دیکھا، نہ صرف مکہ کو روشن دیکھا بلکہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو وقت ولادت اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے انوار اتارے کہ سیدنا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اس لمحے کعبۃ اللہ میں تھا، رات کے اس پیر، جیسے حضرت فرما رہے تھے صبح صادق کا وقت تھا، یعنی رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، دونوں کو نبی علیہ السلام کی ولادت کے لمحات میسر آ رہے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب میں بڑی توجہ طلب بات کرنے لگا ہوں، اور آپ کے مزاج کے مطابق ہے اور ناظرین کے مزاج کے مطابق ہے، مسلمان کے مزاج کے مطابق ہے، عبد المطلب نگہبان کعبہ، کعبہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، وہ کسی بت کی عبادت نہیں کر رہے تھے عبد المطلب صاحب۔ حضرت عبد المطلب اس وقت رات کے آخری پیر دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اس عبادت میں جب انہوں نے کعبہ کو دیکھا کہ وہ جھک رہا ہے، اور کدھر جھک رہا ہے دیکھا تو وہ انہی کے گھر یعنی عبداللہ کے گھر کی طرف، آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے، تو انہیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ بھینی بھینی خوشبو، یہ ماحول کا بدلنا اور یہ اثرات بتا رہے ہیں کہ کوئی انہونا واقعہ ہو گیا، اور وہ ان کے لیے انہونا نہیں تھا، کیونکہ تو وہ بارہا پہلے آمنہ سے پوچھ چکے تھے، آمنہ جب شوہر انتقال کر جائے تو بیویاں جو پیچھے رہ جاتی ہیں بیوہ، وہ تو خوشبو نہیں لگاتی،
تو اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے لگا کے آتی ہے؟ تو آمنہ جواب دیا کرتی اے بابا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، خدا کی قسم جس دن سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے پاس آئی ہے میں جدھر سے گزرتی ہوں وہ راستے معطر ہو جاتے ہیں، خوشبو چاردانگہ عالم پھیلنے لگتی ہے، مجھ پر تو درخت اور پتھر بھی سلام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی کی ماں تجھ پر سلام ہو۔ تو حضرت عبد المطلب کو پتا تھا، وہ دوڑے دوڑے حضرت سیدہ طیبہ آمنہ کے گھر پہنچے، حضرت آمنہ نے انہیں خوشخبری سنائی، کہا بچہ دکھایا جائے۔ جب بچہ دکھایا گیا تو حضرت عبد المطلب نے یہ نام رکھا، اور یہ نام ان کی زبان پر پروردگار کی طرف سے جاری ہوا جو سنبھال کے رکھا گیا تھا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، انہوں نے نام رکھا محمد، یعنی وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ تعریف ختم ہی نہ ہو۔ تو یہ اس نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ واقعات ولادت ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں عظمت مصطفیٰ جاگزی ہو۔ اور وہ نبی کتنے عظیم نبی ہیں کہ جناب عثمان بن عاص کی والدہ کہتی ہیں میں نے دیکھا آسمان سے نور آ رہا ہے اور زمین سے آسمان تک روشن ہو گیا، حضرت جبرائیل نے جھنڈے گھاڑ دیے، کائنات میں اعلان ہو گیا، ہر ایک نے خوشی منائی۔ اور یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ابلیس سمندر میں ایک مقام پر سر میں مٹی ڈال رہا تھا، یہ کیا ہو گیا جس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے میں کارنامے سر انجام دے رہا تھا، میری ذریت مصروف تھی، آج وہ نبی آ گئے جن کے صدقے اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہیں کہ جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کمال ہے، حسین ہے اور لطیف ہے، اور پھر مومنوں کے لیے تو رؤوف الرحیم بھی ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے آپ کی سیرت کا۔ ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت اور منفرد پہلو رکھیں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ اللہ اکبر، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور اور کردار میں شامل بنو ہاشم کی انا ہے، اور کیا کہیے کہ گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، اللہ اکبر، اور معیار میں افلاک کی بلندی کف پا ہے۔ اس قدر حسین ہیں آپ، اور جب نام کی بات آئی تو پھر سب سے بہترین نام اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے بھی کہ اس کے نام کا رکھنے والا کمال تھا، اس لیے کہ اس کی نام کی یعنی جہاں سے مصدر اور محور آیا وہ بھی کمال تھا، اور جس کا رکھا گیا وہ بھی صاحب کمال تھا۔ اور ایسے معاشرے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج بھی ان کمالات اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بہت کچھ ملتا رہتا ہے۔ مولانا عمران صاحب، نام ہی کی بات چل رہی ہے تو پھر اس نام کو عرب نے پہلے نہیں سنا تھا، ظاہر ہے وہ عبد المناف یا زیادہ تر عبد العزیٰ، عبد اللات رکھا کرتے تھے۔ اس نام کے بعد کی کہاں سے کہانی چلی اور پھر یہ کیسے اپنا تاثر چھوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نام ہمارے رسول کے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ عبد المطلب نے آپ کے یہ دونوں نام رکھے، محمد اور احمد۔ ہمارے رسول نے فرمایا ان لی عند اللہ الاسماء، اللہ نے میرے بہت سے نام رکھے، انا محمد و احمد، میرا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے، وانا الماحی، میرا نام ماہی ہے مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، میری وجہ سے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا انا الحاشر، میرا نام حاشر بھی ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت کے دن سارے لوگ میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے۔ وانا العاقب، میرا نام عاقب ہے، الذی لیس بعدہ النبی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو محمد اور احمد ہے، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا ہو، اس میں اور اللہ کا نام دیکھیں کہ اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، محمد کے نام میں 4 حرف ہیں، احمد کے نام میں 4 حرف ہیں۔ لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، واہ، لفظ محمد میں بھی نقطہ کوئی نہیں، لفظ احمد میں بھی نقطہ کوئی نہیں۔ جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو نقطہ جو جس حرف میں ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جی یہ غیر یہ منقوط وزنی ہے۔ جی، تو اگر یہ تینوں لفظ جمع کیے جائیں اللہ، محمد، احمد، تو یہ 12 حروف بنتے ہیں۔ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ 12 حروف ہیں اور نقطہ کوئی نہیں، اور دوسرا حصہ رسالت ہے محمد رسول اللہ، اور یہ بھی 12 حروف ہیں اور اس میں نقطہ کوئی نہیں۔ کیا خوبصورت 12 کا جوڑ لگا ہے۔ بالکل،
تو اللہ کے رسول کا جو یہ نام ہے یہ اس طرح آپ کا چناؤ ہوا، ان اللہ فختار من بنی آدم العرب، اللہ نے آدم کی اولاد میں سے عرب کا چناؤ کیا. ہاں فختار من عرب مضر، عرب میں سے مضر قبیلے کا چناؤ ہوا. فختار من مضر قریش، مضر میں سے قریش کا انتخاب ہوا. فختار من قریش بنی ہاشم، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب ہوا. فختارنی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں ہمارے رسول کا انتخاب ہوا. تو آپ نے فرمایا فانا خیار من خیار، حق سبحان اللہ. جتنے آدم کی اولاد ہے اس میں سے میرا انتخاب ہوا، میں منتخب ہوا. اور آپ کی وجہ سے کائنات ہے، آپ وجہ کائنات ہیں. لولا کما خلق تو افلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، بے شک ایسے. یہ نظام نہ ہوتا. تو اس میں ہمارے رسول کے جو نام ہیں اس کے نام کی بہت زیادہ برکات ہے. اور مولانا صاحب میں نے یہ دیکھا کہ اس سے قبل جو بزرگ آئے ہستی میں اس کائنات میں کرۂ ارض کے اوپر، وہ مختلف اسما سے پیشن گوئی کرتے رہے، یہاں تک کہ مہاتما گوتم بدھ نے بھی محمد کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ کوئی ایسا آئے گا کہ میرے پاس تو 70 یا 700 شاگرد ہیں، اس کے پاس 7 لاکھ اور اس سے زائد شاگرد ہوں گے جو مختلف علاقوں میں جا کے اس کے پیغام کی تبلیغ کریں گے. اور پھر اسی طرح ہم سنتے آئے ہیں مختلف زبانوں میں، یہاں تک کہ مقدس کتابوں میں بھی آپ کو نام سے یاد کیا گیا اور مختلف انداز سے. مگر کمال دیکھیے، سب جانتے ہیں کہ شخصیت یہ ہے. میں مفتی نوید عباسی صاحب سے یہ پوچھوں، کیونکہ ایک پہلو سیرت کا بھی ہے، نہ صرف نام بلکہ کردار بھی کمال تھا. اور ایسا کردار مفتی صاحب، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ مدرسے کے پڑھے ہیں، آپ کو بزرگوں کا سایہ ملا ہے، اچھے اساتذہ ملے ہیں، اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے سدھر جاتے ہیں. مگر حضرت تو امی ہیں اور کبھی کوئی یونیورسٹی نہیں، کبھی کوئی اسکول نہیں، کبھی ایسی کسی کے سائے میں نہیں رہے، پھر بھی کمال. دیکھیے بہت خوب آپ نے ایک تو اپنے کلام میں کہا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تذکرے. آپ آوستہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ زند زبان میں ہو یا پازند زبان میں. اسی طریقے سے آپ ہندوؤں کے قرآن کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ عہد نامہ عتیق کی بائبل اور جناب تورات کو دیکھ لیجئے. آپ کو ہر جگہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے اس گئے گزرے دور میں باوجود تغیر و تبدل ان کتابوں میں لیکن وہ ملیں گے. جہاں آپ نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ایسا ہی ہے کہ دنیا والا کوئی کیسے حضور کو پڑھا سکتا تھا؟ ان کا پڑھانے والا پروردگار ہے، ان کی تربیت کرنے والا وہ پروردگار ہے. اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بقول محی الدین ابن عربی واقعتاً انسان کامل ہیں. بے شک، یعنی کاملیت جو انسان کی ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہے. بے شک. نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ بتدریج بڑھتے چلے گئے، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ آپ حضرت علیمہ سعدیہ کے گھر میں بھی رہے، آپ سیدہ آمنہ اپنی والدہ کے پاس بھی رہے، آپ جناب اپنے دادا کی زیر کفالت بھی کچھ عرصہ رہے، اور پھر 40-42 سال سے زائد عرصہ جناب حضرت ابو طالب کی کفالت میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ امی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے بعض لوگ اس کا معنی جو ہے نا وہ کچھ اور کرتے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، وہ خالق ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ عرب جہاں نبی علیہ السلام آئے تھے، اس قوم کے پاس پہلے کوئی کتاب نہ تھی. حضور اس زبان کی باضابطہ اور باقاعدہ پہلی کتاب قرآن لے کر آئے، اور آپ نے اپنے انٹرو میں جو کہا اس قرآن کو آپ نے عملی صورت میں دیکھنا ہو تو صورت مصطفیٰ کو دیکھیں، سیرت مصطفیٰ کو دیکھیں. سیدہ طیبہ حضرت عائشہ کے باب میں آپ نے کہا کہ ان سے سوال ہوا حضور کی سیرت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کانا خلق القرآن، یعنی کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن ہے وہ مصطفیٰ کی سیرت ہے. تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عظمتیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ دیکھیے. ان کا نام لینا بھی ثواب، ان کا ذکر کرنا بھی ثواب، ان سے محبت کرنا بھی ثواب، ان کے بچوں کے تذکرے کرنا بھی ثواب،
ان سے کسی حوالے سے بھی آپ عقیدت اور محبت کا اظہار کریں، وہاں سے بندہ ٹھکرایا نہیں جاتا، اس کو اپنایا جاتا ہے، اللہ اسے قریب کیا جاتا ہے۔ اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اے گناہگار امتیو، آپ کیا سمجھتے ہو اس گئے گزرے دور میں بھی، وہ حضور کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ یا حضور سے پہلے کا زمانہ، حضرت آدم جب زمین پر اترے، ہم انبیاء کے حوالے سے کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم عصمت کا عقیدہ رکھتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن آدم اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، جب کوئی مشکل مرحلہ تمہارے اوپر آئے، اے میری قیامت تک آنے والے بچوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہو تو یہ دعا کیا کرو، بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین، ان کے صدقے سے مانگو گے تو اللہ عطا کرے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اویس ربانی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بابت قرآن کہتا ہے آج امت اس ذبح حالی میں بھی اٹھے کھڑی ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آج بھی اگر ہم در رسول پر حاضر ہو جائیں، نہیں جا سکتے، یہاں سے صدق کے دل سے مصطفیٰ کو خاتم النبیین جان کر مان کر ان کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کریں، امت کی یہ پستی، امت کی یہ ذلت رفت میں بدل جائے گی۔ گی۔ کیا کمال جملہ آپ نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس جملے کے عوض۔ میں خواتین و حضرات بات کو مختصر کر دوں تو ایک سوال ہی پوچھ لیتا ہوں، شاید فضیلتوں کا اندازہ آپ لگا لیں۔ اگر آسمانوں سے یا جنت سے زمین پہ آنا ایک فضیلت ہے جو ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کو حاصل ہے تو مان لیجئے یہ ایک بڑی فضیلت ہے، مگر آنے والا گیا نہیں۔ اور اگر یہاں سے آسمانوں کی طرف جانا ایک فضیلت ہے تو ہمارے ہی پیارے نبی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ افضل مانیے، مگر کیا کمال ہستی ہے کہ جو جائے بھی اور آئے بھی وہ بھی لمحوں کے سفر میں، جس کے لیے قرآن کہہ دے کہ ہم نے یہاں سے لیا اور وہاں تک لے گئے اور سیر کروائی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیرت بھی ہے، صورت بھی ہے، تصور بھی، تخیل بھی بہترین ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ، ہم لوٹ کر آئیں گے آپ پہ سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ من خوش آمدید کہوں گا آپ کو، اور ان کی بزم میں خوش آمدید کہوں گا کہ جس کا ہر زمانہ ہے، اور پھر اسی کو تو سید و سردار بنایا گیا ہے، اور کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر، اور کونین کے خاطر انہیں سرکار بنایا۔ آج کی اس گفتگو میں، اس بزم میں سیرت پہ گفتگو ہونی ہے، مگر جس کی کمال شخصیت میں اتنا تاثر و تاثیر موجود ہو کہ جس کا نام ہی ایک معجزہ ہو، کہاں ہم اس کو سمیٹ سکتے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے ولادت کا، یہ پر انور ہے، یہ متبرک ہے، مگر ان میں کون کون سی شخصیات شامل ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے ولادت سے رضائی حیثیت تک میں؟ کون کون سی شخصیات ہیں مفتی صاحب جنہوں نے یہ مقام اٹھا لیا ہے کہ آپ کو سرکار کی خدمت کرنے کا شرف ملا ہے؟ دیکھیے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خدمت تو حضور کی والدہ نے کی، کیونکہ والد نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے وصال فرما گئے، یہ بھی رب کا ایک نظام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پاس سویبہ نامی ایک خاتون، جس نے حضور لونڈی تھی، ہاں، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، تو اس نے حضور کی خدمت کی۔ تو ابو لہب کو جا کے بتایا کہ آپ کے مرحوم بھتیجے کے گھر میں بچہ، آپ کے بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کا بھتیجہ ہے۔ تو ابو لہب نے کہا یہ سچ کہتی ہے؟ اس نے کہا سچ کہتی ہے، آزاد کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ اگرچہ اس روایت پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن فضائل کے باب میں ہے، اور اگر آپ ولادت کی جتنی روایات اٹھائیں گے تو آپ وہ جو ہمارے علماء اسماء الرجال نے جو کرائیٹیریا متعین کیا ہے، تو پھر تو بہت ساری چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑ جائیں گی۔ لیکن وہ ابو لہب قبر میں ہے، اس کو دیکھا گیا تو پیر کے دن اس پر کچھ نرمی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کے لیے بھتیجا جان کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اس آزادی پر اس کو کچھ نہ کچھ انعام ضرور ملتا ہے، بھتیجا جان کر نہیں، نبی جان کر نہیں۔ تو حلیمہ جس نے نبی علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا ہو، اس کی کیا عظمت ہوگی، ذرا اندازہ لگائیے۔ والدہ جس نے اپنے شکم میں ہی معجزات دیکھنے شروع کر دیے ہوں، اس والدہ کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے واقعات ولادت کو دیکھ کر نبی کو چوما اور جان لیا کہ یہ آخر الزمان نبی ہی ہیں، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا ہوگا۔ اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں اس آدمی کے حوالے سے، اس شخص کے حوالے سے، اس عظیم انسان کے حوالے سے
جس نے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ گورے چٹے چہرے والا محمد، اس کے صدقے سے اللہ بارشیں نازل کرتا ہے، مردہ زمینوں میں جانیں ڈال دیتا ہے، لہلاتے ہوئے کھیت اگر اگ رہے ہیں تو اس محمد بھتیجے کی وجہ سے اگ رہے ہیں۔ وہ ابو طالب کتنا بڑا آدمی ہوگا جو نبی علیہ السلام کے نکاح کے وقت جب 2 خطبے ہوتے تھے، حضرت جناب خدیجہ کی طرف سے جب خطبہ پڑھا گیا تو ان کی عظمت و کردار کی بات ہوئی، پھر یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ظاہری مال و اسباب تو نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اول سے قیامت تک میرے بھتیجے محمد جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ ابو طالب جس نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے اپنے سفر مختصر کر دیے۔ راہب نے کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آخر الزمان نبی ہے، انہوں نے ہر لمحہ اپنے بھتیجے کے لیے سختیاں برداشت کی۔ امت کو میں کہنا چاہتا ہوں میلاد منانے والوں ضرور مناؤ، صبح بھی ذکر کرو، شام بھی ذکر کرو، لیکن میلاد میں حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے میں چند دن رہے، سال رہے یا 2 سال، ان کی عظمتوں کے ترانے گاؤ، ان کو لاکھوں سلام، لیکن اس ابو طالب کو کیوں بھول جاتے ہو جو از اول تا آخر محافظ ختم نبوت تھا، جو از اول تا آخر مصطفیٰ کا محافظ بن کے کھڑا رہا، جس نے شہب ابی طالب میں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا نوکر بنا کے کھڑا کیا، جس مقام پر خوف لائق ہوتا یہاں دشمن حملہ کرے گا، کہ بیٹے علی تم لیٹ جاؤ تاکہ محمد کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، جس نے اپنے بچوں سے زیادہ محمد کا خیال کیا، جس نے اپنی جان سے بڑھ کر محمد کا خیال کیا۔ آج اس ابو طالب کے حوالے سے تم باتیں کرتے ہو، جب میلاد بیان کرو تو تم میلاد ضرور بیان کرو پر ابو طالب کا بھی خیال ضرور کرو۔ مولانا عمران جلبانی صاحب، میلاد کا تصور ہمارے یہاں رائج ہے، ہم ظاہر خوشی مناتے ہیں اور اس دن کو خوشی کے دن کے تحت لیتے ہیں، اس میں ہم سیرت پہ کتنی توجہ دیں، کتنی دینی چاہیے اور کتنی دیتے ہیں، اس پہ ذرا گفتگو فرمائیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا، میں اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں تو ابدیت سے پروان چڑھا، آمنہ کے بیٹے ہیں تو امن لے کے آئے، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا پرورش تھی تو حلم اور سعادتیں لے کے آئے، اس طرح آپ کا نام محمد بنا ہے، تو نام کا ایک اثر ہے۔ پھر آپ نے پہلا سفر جو کیا تھا وہ ابو طالب سے ہی کیا تھا، آپ کے چچا تھے۔ یہ جب آپ جا رہے ہیں اور بصرہ پہنچے ہیں تو بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا اور میسرہ آپ کے ساتھ تھے، تو اس نے کہا آپ سارے کل آ جانا، میری طرف سے دعوت ہے۔ سب نے شرکت کی اور درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کوئی باقی تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے محمد، وہ اونٹنیاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ کہا اس کی وجہ سے تو تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں۔ نہیں تو میں کھانا کیوں کھلاتا؟ جب آپ کو لایا گیا تو چھاؤں ختم ہو چکی تھی، آپ دھوپ میں بیٹھ کے، آپ کا بیٹھنا تھا کہ ٹہنیاں آگے بڑھیں اور آپ کو چھاؤں کرنے لگی، اور وہ کہنے لگا بادشاہ بنے گا، یہ نبی بنے گا، سردار بنے گا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 برس تھی۔ تو ہمارے رسول کی جو آمد ہے ربیع الاول میں، اور ربیع میں پیدا ہوئے، ربیع کا مطلب ہے بہار، آپ کے آنے سے دنیا میں بہاریں آ گئی، تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے اور اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جتنا بھی آپ پر درود پڑھا جائے صبح شام، درجے بلند ہوتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ پہلی کتابوں میں ہمارے رسول کا ذکر ہے، میں صرف ایک سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زبور میں وحی بھیجی، یا موسیٰ انہو سیاتی من بعدک نبی، آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے، صادقاً سیداً، سچا ہیں اور سردار ہیں، لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا، نہ مجھے وہ ناراض کریں گے، نہ میں اس پہ ناراض ہو سکتا ہوں، اور قد غفرت لہ قبل ان یاسینی ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، سبحان اللہ، میں نے ان کے گناہ ہونے نے اس سے پہلے معاف کر دیے۔ اسمہ احمد و محمد، ان کا نام احمد بھی ہوگا، محمد بھی ہوگا، کئی کتابوں میں ہے، مجھے تو اللہ کے فضل سے ساری یاد ہیں، تو وقت بڑا مختصر ہے۔ آپ کا ذکر پہلی کتابوں میں ہوا اور تا قیامت کا ذکر رہے گا۔ ایک شاعر نے کہا افلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی افق الاولی لا تغرب،
جتنے نبی آئے ان کے سورج طلوع ہے مگر وہ غروب ہوئے، آئے ہائے مگر جب محمد عربی کا طلوع ہوا تو تا قیامت تک ہی طلوع رہے حتی گا۔ المہدی تو انشاءاللہ۔ آپ کا نام بابرکت نام ہے، آپ کی ولادت بابرکت ہے، اس کو منایا جائے، اور اس کو منایا کس طرح جائے؟ درود پڑھے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سیرت پہ عمل کیا جائے، ہاں، گفتگو کی اصل جائے، تو بالکل۔ یہ ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ جی شعر جاتے جاتے ہم بھی پڑھ دیتے ہیں بغیر ترجمے کے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب میرے دادا نے کہا تھا، من قبل یاتب فی الظلال وفی مستود حیث یحصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق بل حجۃ ترکب السفین وقد الجم نصرا وله الغرق وردت نار الخلیل مکتما فی صلبی انت کیف یحترق وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاء بنورک الافق۔ سبحان اللہ۔ جہاں اشعار ہی کی بات ہو رہی ہے تو خوبصورت اشعار کا سہارا لیتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہوئے مفتی نوید عباسی کا، پروردگار آپ کا سایہ سلامت رکھے، مولانا عمران شلبانی کا، پروردگار آپ کو ایسے ہی گامزن رکھے، حق کے ترجمانی کرتا ہوا رکھے۔ میں خواتین و حضرات یہ کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا کہ کس کمال ہستی کا ہم نے ذکر کیا۔ باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ ایسے ہی لہجے کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجیے گا اور یہ لہجہ آپ کو سنائی دے گا خاندان بنو ہاشم میں، ان کی محبت میں، ان کی مودت میں، اور خاص طور سے جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ لہٰذا قرآن کو سینوں سے لگا کے رکھیے گا، اطاعت پروردگار میں پیچھے نہ رہیے گا، اس سے آپ کا نبی بھی راضی ہوتا ہے اور پھر ان کے رب یعنی ہم سب کا آقا مولا اور رب وحد اللہ شریک بھی راضی ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات اپنا خیال رکھیں گے، آپ ضمن اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔